ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، اللہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اسی لیے ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر قرآنی فکر کا غلبہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، مائیں سکول جانے کے لیے بچوں کو تیار کرتی ہیں، تو پہلا کام نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن ہونا چاہیے تھا، تاکہ قرآن کے ساتھ محبت کے صلے میں ہمارے بچوں کی فکر پر قرآنی فکر غالب آ جائے۔ اور جب یہ چیز والدین کے اندر نہیں ہے، ماں کے اندر نہیں ہے، باپ کے اندر نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر بھی کم ہو گئی ہیں، اور ہم نے الا ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ میڈیا کا سہارا لے لیا ہوا ہے۔ اگر قرآن سنتے بھی ہیں تو پھر میڈیا کے ذریعے سے ٹیلی ویژن آن کر لیتے ہیں اور اپنے موبائل سے تلاوت قرآن آن کر لیتے ہیں۔ اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن جب آپ قرآن کو تھامیں گے، قرآن کریم کی زیارت کریں گے اور پھر قرآن کی تلاوت کریں گے، دیکھیں آپ کی ساری جو باڈی لینگویج ہے وہ قرآن کے ساتھ متعلق ہو جائے گی۔ ایک صرف آپ کے کان میں قرآن کی آواز کا آنا، اور ایک قرآن کو تھامنا، قرآن کی زیارت کرنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کے ایک ایک حرف کے اندر غور کرنا، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اور پھر آپ کا ذہن پروگرام ترتیل القرآن کی طرف جانا کہ اس پروگرام میں تفسیر کرتے وقت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ تو دیکھیں یہ کتنا پھر احسن عمل ہوگا کہ ہماری والدین کی اور بچوں کی فکر پر قرآن فکر غالب آ جائے گی۔ اور جب ہم قرآن سے کٹے ہوتے ہیں، ہمارے بچے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، ماڈرن نالجز اور سبجیکٹس پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو نری مادیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر فکر پر قرآن غالب ہوگا تو پھر ہر سبجیکٹ قرآنی فکر میں رنگ کر ہمیں نہ صرف دنیا میں فائدہ دے گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کی قربت حاصل ہوگی۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت حفص بن غیاث روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک گھر میں قرآن پڑھنے سے وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، اور اس گھر کی خیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن میں آج جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جو بلا شبہ ایک علمی فکری شخصیت ہیں، اور استدلال کے ساتھ اور بڑے خوبصورت زاویہ نگاہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بات ہمارے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، مختلف لہجوں میں اور خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی قرات کرنے والی قاری قرآن شخصیت محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، بلا تاخیر آپ سے گزارش اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ما شاء الله ما شاء الله. ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। नाज़रीन, आपने तिलावत कलाम पाक समात की। बढ़ते हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब की तरफ। गुजारिश है तर्जमा और तफसीर के लिए। जनाब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। चौथा पारा है और चौथी ही सूरह मुबारका है, सूरह अन्निसा। अन्निसा का मतलब है औरतें, ख़वातीन। जी ये भी समझने की बात है कि पूरी सूरह मुबारका और तवील तरीन सूरह मुबारका कुरान पाक की सूरह निसा औरतों के नाम पर मौसूम की गई है, जी ख़वातीन के नाम से मौसूम की गई है। ठीक। एक तो ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि ख़वातीन का तज़किरा किया गया है बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, बतौर बीवी। ये चार रिश्ते हैं जिसको इस्लाम ने बड़ी अहमियत के साथ ज़िक्र किया जी और फिर इनके हुकूक और फ़राइज़ को वाज़े कर दिया। अल्लाह अकबर। सूरह मुबारका का आगाज़ हो रहा है या यूहन्नास से, ए लोगो, ए इंसानों। ओवरऑल तमाम इंसानियत से खिताब है, जी तमाम बनी नो इंसान को मुखातब किया गया है। और ये वो आया करीमा है मुशाही साहब जो अक्सर निकाह के खुतबे में तिलावत हो। अल्लाह अकबर। जी जी निकाह के खुतबे में इस आयत को पढ़ना मसनून है अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको सल्लल्लाहु तिलावत फरमाया। अब इसका मजमून हर मुसलमान के जहन में इसलिए होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जब निकाह पढ़ा जा रहा होता है तो लोग खेल तमाशे में, लहव लाभ में पड़े होते हैं, कोई इधर उधर तवज्जो ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि पूरी उस रिश्ता इज़्दवाज का सबसे अहम तरीन मरहला वो है जिसको अदा करने आप आए हुए अल्लाह हैं। अकबर। और बाकी सब इजाफी चीज़ें एडिशनल हैं, जी 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 तो उसी को इग्नोर कर रहे होते हैं।
پھر اس کی برکات کیسے نصیب ہوں گی؟ پھر آج جو ہمارے معاشرے کا حال ہے آپ جانتے ہیں نا، روز فون آ رہے ہوتے ہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی جی، اور جناب جھگڑے اور لڑائیاں اور اختلافات اور بے برکتیاں اور نحوستیں، کیونکہ آپ سنتے ہیں اس میں حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ خود ہی اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں اور خود ہی اگنور کر کے اس سے بے برکتی کا شکار ہو رہے ہیں خود بھی، جبکہ آپ کو انوائٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس مسنون نکاح میں شامل ہوں اور اس بابرکت عمل میں شامل ہوں، آپ اسی کو ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بڑی غفلت و لاپرواہی میں نے دیکھا ہے، ایون فریقین فیملی خاندان والے بھی جو ہے نا وہ کرنی کو ترا رہے ہوتے ہیں، اچھا فٹافٹ ہو جائے یار یہ کسی طرح، ہے نا؟ تو حالانکہ اس میں بڑی دلچسپی، بڑی رغبت، بڑی ٹریننگ چاہیے۔ بلکہ میں آپ کی بات کو بڑھاؤں کہ یعنی نکاح کے بعد نا استغفر اللہ یعنی میوزیکل فنکشن رکھا ہوتا ہے تو سارا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے یہ جلدی سے ختم کریں جی، وہ تو پھر مزید یعنی نحوست کا باعث بنے گا نا، بے برکتی ہوگی۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اس کے آداب اور قواعد و ضوابط اور اس کی اصل قرآن نے بتائی، اس کو سمجھنا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں۔ اب دیکھیے دنیا کے کوئی بھی طبقے میں آپ چلے جائیں وہاں شادی کا تصور موجود ہے جی، یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جی جی۔ اور جہاں جہاں فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے کہ آپ نے اس اصل نکاح کو ایوائڈ کیا، جی ہاں جی ہاں اور وہیں پہ سب سے زیادہ مسائل وہی تباہی اور بربادی اور ہلاکت آ گئی، اور پھر آپ رو پیٹ رہے ہیں اب دوبارہ سے، اور ماڈرن سویلائزیشن کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر اور جدیدیت کے نام پر میٹیریلزم کے نعرے لگا کے، سر یہ جتنا ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں فرائض کی گیم بنا کے آپ نے نسل انسانی کو تباہ کر دیا، اولاد آدم کو تباہ کر دیا۔ شاہی صاحب اس آیت میں ایک خفی اشارہ یہ ہے کہ رب کائنات چاہتا تو بغیر جوڑے کے بھی مخلوق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتا تھا، وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اور نسل انسانی سے خطاب اس میں بڑی یہ ایک دعوت فکر ہے، اس کے اندر بہت توجہ طلب بات ہے۔ اے انسانوں، جب آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیا تھا اس میں بھی یہی فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو یاد کرو اس بات کو اور سوچو، اور فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے، یہ تمہاری اصل ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ غور طلب بات، ایک جان آدم علیہ السلام، اچھا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وجود آدم ہی میں سے خاتون کو نکالا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ باپ کی اہمیت کو بھی سمجھو، ماں کی دعائیں بہت ہیں، ماں کی پیار بہت ہے، ماں کی برکتیں بہت ہیں، لیکن ابا جی کو کھڈے لائن نہ لگایا کریں۔ بہت اچھے، یعنی اس معاشرے کے مظلوم ترین ایک کردار فیملی میں والد صاحب کا ہے، باپ کا ہے، زندگی بھر کمانا ہے، زندگی بھر صبح سے شام کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نکر میں لگ کے بیٹھ جانا چائے کا کپ لے، یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ والد کی، باپ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے، اور اللہ نے اس نسل انسانی کا آغاز باپ سے کیا، ماں کو پھر باپ کے وجود سے نکالا ہے، عورت کو مرد کے وجود سے نکالا ہے، خلق منہا زوجہا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھر اللہ اس پہ قادر ہے، اس نے پھر ایک جوڑا۔ یہ جو توالد و تناسل کا سلسلہ یہ نیچر و فطرت ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے تمام ان جوڑوں میں رکھا ہے جہاں زندگی اور حیات کا وجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر مخلوق میں ہے یہ، ایون نباتات اور پودوں میں، آپ باٹنی میں چلے جائیے تو وہاں بھی آپ کو اس کا تصور مل گا، حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، تو انسانوں کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ کے نام پر مانگنا اور پھر رشتوں کا لحاظ رکھنا اور لحاظ کرنا، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے ریفرنس سے مانگا جاتا ہے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ایک باریک بات میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اسی آیت کے تحت۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا جی یہ کیسے جائز ہے کہ آپ بندے سے کہیں کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے؟ تو انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی، کیونکہ اللہ نے تو خود اپنی شان بیان کی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ جس سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یعنی اللہ کے لیے کسی سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین،
ہمارے ساتھ رہیے ایک پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک نازک بات، اور وہ ہمارا وظیفہ بھی ہے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شین اللہ۔ جی محترم، اب دیکھیے بعض دفعہ اس پہ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آپ بندے سے مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ، تو پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ اس آیت کا ریفرنس دیا جی کہ بھائی اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کے نام پر مانگا جائے، اس کے نام میں اللہ اتنی قوت و طاقت ہے کہ اس کے لیے مانگا جائے تو پھر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے مجھے دیجئے، یہ ثابت ہو رہا ہے، تینوں پہلو ثابت ہو رہے ہیں، منگتا بھی، اچھا سخی نازک بھی بات ہے اس اور حوالے سے، واسطہ بھی۔ نشائی صاحب، جی جی مانگنے والا منگتا، دینے والا سخی، اور جس کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے، جس کے اللہ ریفرنس سے تینوں اکائیاں ثابت ہو رہی ہیں یہاں اسی ایک ہی نقطے سے۔ اللہ اکبر، تو یہ اور ہمیں نص قرآن سے ہے۔ کلیئرٹی ہونی چاہیے نا، اور یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ رہا ہے الحمدللہ کہ چھوٹی سی چھوٹی آپ کی کنفیوژن کو بھی وہ قرآن سے حل کر دیتے۔ اللہ اکبر، شرط کیا ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق ہو، واہ آپ نے واہ، قرآن سبحان پڑھا ہو، اللہ، آپ مہر علی شاہ کی طرح قرآن پہ عبور و مہارت رکھتے ہو۔ بہت خوب، صرف پیر ساتھ لکھ لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن پیر مہر علی شاہ بن کے دکھانا واہ یہ واہ، بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سارا پہلو ہمیں آگے بہت اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، جی اگلے کسی پروگرام میں اس مضمون کو نیکسٹ رکھیں گے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ جو معاملہ طے پا رہا ہے، اس میں میں صرف ایک بات کر دیتا ہوں، ایک تو یتیموں کا مال جن کو اس کا کفیل بنانا، آیت کا شان نزول ہی ہے جی کہ ایک ایسا چچا جسے اپنے یتیم بھتیجے کا کفیل بنایا گیا اور وہ بعد میں اس کا مال لوٹ کے کھا جائے کہ بچہ نابالغ ہے، اللہ، تو قرآن نے اس کو ہو بن کبیرہ کہا ہے۔ یہ بہت بڑا اور گھٹیا قسم کا گناہ ہے۔ گناہ ہے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں گھٹیا پن بھی ہے، اور اس کے اندر استحصال اور اس میں ظلم کا پہلو بھی ہے۔ جی جی جب آدم علیہ السلام کے وجود سے سیدہ حوا ہماری ماں سلام اللہ علیہا، انسانوں کی ماں، جب ان کو پیدا کیا تو آپ نے دیکھا اور پوچھا، کیونکہ اس وقت پہلے انسیت نہیں تھی، جی جی، پوچھا تم کون ہو؟ ان کا میں عورت ہوں۔ دیکھیے عورت کی تخلیق کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہا کہ تم کیوں پیدا کی گئی ہو؟ ان کا تاکہ آپ مجھ سے تسکین پائیں، اللہ اکبر، میں آپ کی تسکین کے لیے، آپ کی راحت کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، جو اقبال نے کہا ہے، وہ پہلی دنیا کی عورت نے وہ بیان کر دیا ہے کہ میں تمہاری راحت کے لیے ہوں، تمہاری تکلیف یا ٹینشن یا اذیت کے لیے نہیں بنی۔ ہاں، تو خواتین کو یہ سوچنا ہے اس آیت کی اور اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں کہ ہم نے رحمت کا میسنجر بننا ہے، ہم نے راحت و تسکین کا ذریعہ اور سورس بننا ہے، ٹینشن کا نہیں، تکلیف کا نہیں، اور ان چیزوں کا اور ان وعیدوں کا نہیں جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و اور یہ تعالیٰ بات یعنی برابری سطح پر مردوں کے لیے بھی ہے یقیناً کہ امپورٹنس دینی ہے، ذرا بلا شبہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری عورت نہیں کے ہے، لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو یہ نقطہ ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں یہ خواتین کے لیے بیان کر جی رہے ہیں جی جی، کہ جو پہلی خاتون ہے جب وہ بنی ہے، ابھی کوئی جھگڑے ٹینشنیں مرد عورت کوئی فرض حقوق کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہوتا ہے مقصد تخلیق، جی جی جی، وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ، آپ نے ڈیمانڈنگ بن کے جب آپ بیٹھ گئے نا تو پھر آپ کسی کا حق ادا نہیں کر جی 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 جی، جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ میں نے ادا کرنا ہے، ڈیوٹی ہے میری یہ، اور یہ ڈیوز ہیں مجھ پر، تو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ دینے والا، جب آپ پہلے سے ڈیمانڈنگ بن کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ وہیں سے تو وہ اصل میں ٹینشن شروع وہیں سے ہوتی ہے۔ clashes کا تو آغاز ٹریننگ ہمیں یہ دی گئی ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور جو خاتون ہے دوسری سائڈ پہ وہ اپنی ذمہ داری، اسے پتہ ضرور ہونا چاہیے، وہ یہ عذر پیش نہ کرے کہ مجھے پتہ نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بھی آپ نے بات کی، ہمارے ترتیل القرآن دیکھنے والوں میں ماشاءاللہ جو لوگ ملتے رہتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، جی قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سمجھ بھی رہے ہیں اس پروگرام کی برکت سے، اور صبح اٹھ کے بیبیاں فجر پڑھ کے قرآن پڑھنے والی بھی الحمدللہ ہیں، اور پھر بچوں کو وہ تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارا مقصد اور مدعا بھی یہی ہے کہ جہاں آپ علامہ مجددی صاحب کی خوبصورت باتیں سنتے ہیں، یہ باتیں آپ کے عمل میں ڈھل جائیں۔ اور ایک بات کہ باہر طور اللہ کریم کا منشا ہے کہ یہ جو یونٹ سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، یہ قائم رہے، اس کی امپورٹنس میں یہ ساری گفتگو ہے۔ اور کمپیریٹیولی اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر، وہاں یونٹ سسٹم تباہ ہوا، اس کی ڈسٹرکشن کے ساتھ، فیملی سسٹم کی ڈسٹرکشن کے ساتھ وہاں پہ کس کس طرح کے مسائل ہیں آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ میڈیا نے تو کوئی چیز آج چھپی نہیں رہنے دی،
لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک یونٹ سسٹم ہے، اور اس میں پھر مرد اور عورت دونوں کی امپورٹنس ہے، اور پھر قرآن عورت کو کس طرح تعلیم دیتا ہے، مرد کو کس طرح تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے ساری باتیں محترم علامہ مجددی صاحب سے سنی۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی فکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش ہے محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورہ الاحقاف ہے جی اور 15ویں آیہ مبارکہ۔ یہاں بھی انسان کا ذکر ہے۔ دیکھیے اس کی پیدائش کا پروسیس بیان کیا، اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جی۔ لیکن اس پہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ جی، انسان معمور ہے اس پر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ سب نے سنا ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ جی شاہی صاحب، آج ایک تیسری بات اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ترتیل القرآن کے ذریعے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو بیک وقت حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں کا اس پہ آرڈر جاری ہوتا ہے۔ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد۔ حقوق العباد بھی اب مجھے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین سے بھلائی کروں، یہ اللہ کا حق ہے مجھ پر اللہ کہ اللہ کے امر کو فالو کروں، اور اپنے والدین سے خدمت اور حسن سلوک اور نیکی سے پیش آؤں، یہ میرے والدین کا حق ہے۔ اللہ یہ دونوں یہاں جمع ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے حقوق کی۔ کتنا نازک مرلہ ہے کہ پھر نافرمانی کا۔ دونوں ڈبل ہے، اب وہاں ڈبل نزاکت ہے، یہ اس کو سمجھ لیں آپ۔ اللہ بیک وقت
جو لوگ اس کا وہ فرق کر کے تو یہ کہتے ہیں نا یہ کر لیں، کچھ ایسی بھی ایک لسٹ ہے جو بیک وقت حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. اللہ اگر آپ ان کو ایوائڈ کرتے ہیں آپ تو دونوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے تھے اور دونوں طرف سے گرفت اور پکڑ میں آ رہے تھے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انہی حقوق میں سے ہے جو بیک وقت حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. اور فرمایا اس کی ماں نے، اب وہ پروسیس بتایا ہے، اس ماں نے جو حمل کا پروسیس گزارا ہے ڈیلیوری تک، جی اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے، مرحلہ در مرحلہ بیان کیا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ جو قرآن پاک کے اندر فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، فی کبد، فی کبد، جی جی انسان کو ہم نے بڑی تکلیف کے مرحلے میں، اللہ اللہ اکبر، کرب کے عالم میں پیدا ہے نا انسان، جی جی چیختا روتا ہوا آ رہا ہے بچہ، اور ماں کتنی تکلیف میں اور کیسی موت و حیات کی کشمکش کی کیفیت ہے والدہ کے اوپر بھی. پہلے وہ پیٹ میں رکھتی ہے اور تکلیف اٹھاتی ہے، پھر تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر جب جننے کا وقت آتا ہے، ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو اس کو اس وقت بھی تکلیف ہوئی، پھر اس کو اٹھائے پھرنا، پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ سارا عرصہ کتنا ہے؟ 30 مہینے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. سبحان اللہ. ناظرین یہ بڑی نازک بات، نازک ہے یہ موضوع کہ جس کی طرف آج تک ہم نے دھیان ہی نہیں کیا، اور یہ ظاہر الٹریسی کی وجہ سے ہے اور پھر قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. اس پر میں مزید بات لوں گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ خیر مقدم ہے. ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی ایک انفارمیٹیو بات بھی ہے اور ایک ایسا عمل جس پر اللہ ماشاءاللہ ہمارا عمل ہے ہمارے معاشرے کا. اور پھر علامہ صاحب یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر یہ جو خاص طور پہ بچیوں کو اگنور کرنا، یہ ابھی جو آپ نے بات سنائی ہے، بالکل اسی لیے پیدا ہوتا ہے. پھر ان پہ استحصال ہو رہا ہوتا ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، پھر خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا کہ بچی کا کھانا ایوائڈ ہو رہا ہے، بچی کی تعلیم کوئی بات نہیں، بچے پہ فوکس زیادہ ہو رہا ہے. اسلام نے تو بچی کو رحمت کہا. تو آپ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، اور اتنا انصاف سے کام لیا ہے اللہ اکبر، کہ صحابی کو یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر بیٹی کے سامنے بیٹے کو بوسہ دیا ہے تو بیٹی کو کیوں نہیں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا بھی نوٹس لیا آقا کریم علیہ اللہ الصلوۃ اکبر، والسلام نے، اس کو ناپسند فرمایا. تو قرآن ہمیں براہ راست یہ تربیت دے رہا ہے. اور ہمارے ائمہ قاضی ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ فرما رہے ہیں یہیں سے استدلال کیا فقہا نے کہ حمل کی مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. حملہ و فصالہ 30 شہرا، جی 2 سال تو ہو گئے اس بچے کی رضاعت کے، جی لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بچہ ہو جو 6 مہینے کی پیدائش ہوئی ہے اس کی، جی 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 ششماہی بچہ جس کو کہتے ہیں جی پیدا، جی، تو اس کا امکان ہے. اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی آیت پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل بھی کیا تھا، اللہ جس پر کسی نے انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں. کسی اللہ، مرد نے کہہ دیا کہ یہ عورت جو بچہ جن رہی ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے. وہ عورت پریشان ہو گئی کیونکہ 6 مہینے کا پیدا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہہ رہا ہے 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، پیدائش ہو سکتی. 40 سال کی عمر تک فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں. اللہ، یہ جو شکر کی توفیق ہے یہ اللہ سے ملتی ہے، واہ واہ واہ، ورنہ آپ محفلوں میں دیکھتے ہیں کہہ کے تھک جاتے ہیں کہو سبحان اللہ، وہ نہیں کہتے. اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، میں لوگوں کو کہتا ہوں قاری صاحب یہ سبحان چاہے گا تو تیری زبان سے نکلنا ہے، یہ خطیب کے چاہنے سے، انسان کے اور نعت خواں کے چاہنے سے نہیں نکلنا. اب بندہ کیا کہے؟ اے اللہ جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی دونوں کا شکر ادا کرو، تو میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آ جائے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح اور بھلائی رکھ دے. میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. ناظرین یہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکی، لیکن چونکہ ایک لمیٹڈ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ موضوع بڑا نازک ہے. محترم قاری صاحب آپ سے گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما
أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 16 سے قاری صاحب نے اسی تسلسل میں تلاوت کر دیا، سورہ احقاف اور 26واں پارہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے. والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی نعمت کا شکرانہ. دیکھیے یہ کتنا اہم نکتہ ہے شاہی صاحب. جی سر. صرف اس نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کرنا جو آپ پہ ہوئی ہے، جو آپ کے والدین پہ ہوئی ہے اس کا بھی شکریہ ادا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ہمارے دین نے سکھایا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد نظام حیات ہے جو مرنے والوں کے حقوق بھی بتاتا ہے. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. دنیا کا کوئی سسٹم مجھے بتا دیں جی آپ، جی جی. کوئی سیولائزیشن ایسی مرنے کے بعد تو ختم جی، کام پھینک بس چلو جان چھوٹی. چاہے اولاد ہی ہے، زندگی میں کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس اور اولڈ ہوم میں پہنچا دی، تو مرنے کے بعد کیا کون پوچھے، ختم کر دیا. اسلام نے بتایا کہ نہیں، واہ 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 واہ، سبحان یہ جو جا رہا ہے اس کے پروٹوکولز کے ساتھ اس کو بھیجنا ہے، رخصت کرنا ہے. کیونکہ اسلام کا تصور موت دنیا کے ہر سسٹم سے جدا ہے. جدا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نے زندگی میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. جی، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان یہ ضروریات دین میں سے ہے. اللہ اکبر. والبعث بعد الموت، میں نے موت کے بعد اٹھنا ہے. جس نے موت کے بعد اٹھنا ہے اور جسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے یہ سارے لوگ جن سے میرا تعلق و رشتہ ہے، انہوں نے موت کے بعد اٹھنا ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے جو سمجھنے کی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ سارا کچھ کرتے تھے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور لاجک پیش کرتے تھے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ مٹی کی سرما ہو گیا ہڈیوں کا، اب انہیں کون کھڑا کرے گا دوبارہ اور یہ باتیں کرے گا اور یہ حساب کتاب مکالمہ کانسیپٹ، یہ کافرانہ کانسیپٹ ہے. اور ایمانیات میں سے لازمی عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخرت پر ایمان رکھیں، کیونکہ آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہی تو اصل معاملہ ہے. جزا و سزا، حساب کتاب، جنت دوزخ، شفاعت، میدان محشر، مقام محمود. جب آپ نے یہ چھوڑا تو یہ سب چھوٹ گیا. جی جی جی. اس کے نتیجے میں آپ پر کیا چیز غلبہ کرے گی؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز. بھائی ابھی چند دن کی زندگی ہے، یہ گزارو جیسی گزارنی. اللہ اکبر. اس سے آپ کے اندر بے عملی پیدا ہوگی، آپ کے اندر مادیت پیدا ہوگی، آپ کہیں گے کہ آج ہی لوٹ مار مچا دو. جو کیا خوبصورت تصور ہے، یعنی مرنے کے بعد کی جو اب سمجھ آیا آخرت کیا ہے، اللہ آخرت کا حسن سمجھ آیا. اور اس پہ اتنا زور کیوں دیا ہے اللہ اکبر. مرنے کے بعد اٹھنے پر. پھر دنیا میں جب آپ جی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرا یہ پیارا دنیا سے گیا ہے، میں نے اس کے سالے ثواب کرنا ہے، میں نے اس کے لیے دعا کرنا ہے. قرآن نے یہ خوبی بتائی ایمان والوں کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. تو گویا یہ حقوق کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے. وہ دعا کی صورت میں، اصال ثواب کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ان مرنے والوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور وہ حق آپ پر مسلم ہے. اور رب کائنات نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے. اور ان کا شمار جنت والوں میں ہوگا، اور سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا وہ پورا ہوگا، اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کا وعدہ ہمارے ساتھ سچا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج بہت ساری خوبصورت باتیں سننے کو ملی، اور میرا دھیان
ہمارے معاشرے سے ہو کے تو دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، علامہ صاحب محترم بھی جاتے ہیں، قاری صاحب بھی جاتے ہیں، کہ یہ جتنی بیرونی دنیا ہے عالم اسلام کے علاوہ، دیکھیں ان کے عقائد کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو دیکھیں یہ تو مرنے کے بعد تو ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور ہماری ہر چیز اس کی بنیاد پر ہے کہ اگر آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ کو اپنی ظاہری زندگی دنیا کے اندر کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے، اور آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو باتیں سبق کے طور پر ہمیں ملی ان میں ایک فیملی سسٹم جو یونٹ سسٹم ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یونٹ سسٹم کی بنیاد پر دیکھیں ایک فیملی کے اندر ایک دوسرے افراد کے ساتھ کوآپریشن، تعاون کی فضا، اور پھر ایک دوسرے کا ادب کے حوالے سے لحاظ، اس میں بڑا بھائی بھی ہے، آپ کے بزرگ بھی ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اور جب کہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں ان معاشروں میں نہیں ہے تو وہ کس طرح تباہ ہو گیا ہے معاشرہ، اور ہر بندے کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے نیری مادیت، اور پھر ان کی آخرت بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد کے معاملات جو آپ نے تفصیل کے ساتھ محترم علامہ مجددی صاحب سے سنے، ان کو کامیاب بنانے کے لیے پھر قرآن لائن آف ایکشن دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں قرآنی فکر پر، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی فکر پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ متاع اہل نظر، لا إله إلا الله، نہیں کچھ اور